السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 54، 55، 56، 54، 55، 56 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سامعین اکرام، پہلی جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 54، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن کریم میں لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بار بار ہر قسم کی مثالوں کو بیان کیا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو، ہر بات کو، تمام امور کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل و براہین دیے ہیں۔ توحید کی حقانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل ثابت کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، مثالوں سے بالکل مبرہن کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دلیلوں سے بالکل واضح فرما دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ کے احکام ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ بھی بالکل کلیئر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ مطلب ان تمام دلیلوں کے مل جانے کے باوجود انسان کو اگر نہیں ماننا ہے تو بیچ میں کچھ نہ کچھ نقطے ڈال دیں گے۔ ابھی کبھی کبھی لاتے ہیں نا، یہ پوچھ رہے ہیں، یہ ایسے کہہ رہے ہیں، وہ ایسے دلیل دے رہے ہیں، بولتے ہیں نا، اس کے پیچھے اصل کارن کیا ہوتا ہے؟ کارن یہ بات ہے کہ تمام دلیلیں واضح ہیں لیکن ان کو ماننا نہیں ہے، اور ماننا نہیں ہے تو باتوں کو رد کرنے کے لیے مختلف قسم کی باتیں لے آتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ جو اکثر اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں جو حق کو ماننے کے لیے روادار نہیں ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے نواز دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کے اندر ایمان کو بالکل کامل، ایمان کو بالکل جاگزی فرما دیا ہے، جن لوگوں کے اندر اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہے، وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ان کے سامنے اگر حق بات آ گئی تو فوراً سر کو جھکاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ بھی کبھی کبھی سچ اور حق باتوں کو رد کرنے کے لیے مختلف قسم کی باتیں ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیے، حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند ہے، اور ان کی کسی بھی چیز کے اوپر ہمارے دل کے اندر ایک رتی بھر بھی شک بھی نہیں آ سکتا، لیکن خود انہوں نے ایک حدیث پیش کی ہے۔ حدیث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے، اور اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب التہجد حدیث نمبر 1127 پہ روایت کیا ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں بھی اس روایت کو پیش کیا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں اور اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گئے، پہنچے، رات کا وقت ہوگا یا کوئی بھی وقت ہوگا، معلوم چلا ہوگا کہ یہ لوگ رات کو اٹھ کر کے تہجد نہیں پڑھتے، کیونکہ صحابہ کرام تو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، پابندی سے پڑھتے تھے۔ نماز کے معاملے میں اور اطاعت و فرما برداری کے معاملے میں تو ان کے بارے میں کچھ بولا ہی نہیں جا سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا ہوگا کہ وہ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اپنی بیٹی سے بھی پوچھا، الا تصلیان، کیا تم دونوں رات کو اٹھ کر کے نماز نہیں پڑھتے ہو؟ ابھی رات کو اٹھ کر کے نماز نہیں پڑھتے ہو، یہ نیک لوگوں کا شیوا ہے۔ جن لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ دنیا میں نیک لوگوں میں اپنا شمار کرائے، جن لوگوں کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں میں شامل ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ علیکم بقیام اللیل،
تم لوگ رات کی نماز کو لازم پکڑو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں ان تمام لوگوں کی یہ عادت رہی ہے، ان کا یہ طریقہ رہا ہے، ان کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز پڑھنا یہ نیکوکاروں کی علامت ہے۔ اب بیٹی ہے اور داماد ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہو، رات کی نماز نہیں پڑھتے ہو، اٹھ کر کے تہجد نہیں پڑھتے ہو؟ تو دیکھیے جواب کیا دیا علی رضی اللہ عنہ نے۔ علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جب ہم کو اٹھا دیتا ہے ہم اٹھ جاتے ہیں۔ مطلب نیک لوگوں کی روش کو ہم فوراً اختیار کریں گے، یہ جواب نہیں دیا۔ جواب یہ دیا کہ ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جب اٹھائے گا اٹھ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چلے گئے۔ علی رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ بعد میں مجھ کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے اپنے ران پر ہاتھ مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ مطلب حق بات کو ماننے کی صفت انسان کے اندر بہت کم ہے، حق بات کو رد کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی بیکار کے لوجک بہودہ باتیں لے کر کے چلا آتا ہے۔ تو یہاں پر اصل میں علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیے بتقاضائے بشریت ان سے ایک مسٹیک ہوا، اس کے باوجود انہوں نے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا کہ مجھ سے یہ مسٹیک ہوا، یہ ان کا مقام ہے۔ ابھی ہم لوگوں میں ایسا مقام نہیں کہ ہم سے کوئی مسٹیک ہو اور ہم لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، ہمارا وہ مقام نہیں ہے، لیکن ان کا یہ مقام پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا، یہ چیز کرنا چاہیے، یہ چیز نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ چیز کرنے کا ہے بول کر کے کوئی نہ کوئی لوجک لے کر کے آ جائیں گے، اور اسی لوجک کو سامنے رکھ کر کے وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس کو انسان کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا اور کہا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن کریم میں لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر کے ہر قسم کی مثالوں کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اور انسان وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اگلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، یہ خاص طور سے مشرکین کے لیے ہے، چونکہ ایمان والوں کو تو اللہ نے جو ہے نواز دیا ہے، وہ ایمان سے بہرور ہو چکے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے بہرور ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ جو آیت کریمہ ہے اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن و سنت کی مخالفت کرنے والے ہیں، قرآن و سنت کے جو معاندین ہیں، قرآن و سنت سے جو بغض رکھنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے جو لوگ بغض رکھنے والے ہیں ان کے لیے ہے، اور خاص طور سے مشرکین مکہ کے لیے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں اور اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، اور ان لوگوں کو ایمان لانے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے سے، جبکہ ہدایت کی بات آ چکی ہے، جبکہ ہدایت کی بات آ چکی ہے، ان لوگوں کو ایمان لانے سے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے صرف اس بات نے روکا ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جیسا پچھلے لوگوں پر عذاب آیا ہم پر بھی عذاب آ جائے، او یاتیہم العذاب قبلا، یا ہم لوگ عذاب کو سامنے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ قدیم و جدید مشرکین، یعنی پرانے زمانے کے مشرکین اور آج کے زمانے کے، کیونکہ آیت کریمہ اگرچہ مشرکین مکہ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، لیکن ایسی صفت جن لوگوں کے اندر بھی ہوگی وہ سب کے سب اس میں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ پرانے زمانے کے مشرکین بھی اور آج اس نئے دور کے ماڈرن مشرکین بھی، ان لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو واضح کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچی بات کو واضح کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے دین کو واضح کر دیا، نبی کی تعلیمات کو واضح کر دیا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں، نبی کی اطاعت و اتباع سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے جو اصل کارن ہے وہ یہ کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جیسا پچھلے لوگوں پر عذاب آیا ہم پر بھی عذاب آ جائے۔ اور مشرکین مکہ تو مانگا کرتے تھے، دعویٰ کیا کرتے تھے، نبی سے ڈیمانڈ کیا کرتے تھے۔ دیکھیے سورۃ الشعراء آیت نمبر 187 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین نے کہا کہ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اے نبی اگر آپ سچے ہیں تو یہ جو آسمان ہے آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گروا دیجئے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مشرک ہیں، ہم لوگ جہنم میں جائیں گے، آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ
اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو جو آپ کے پاس ہے، جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کی جو اتباع کرے گا وہ صحیح معنوں میں مومن ہے اور وہی جنت کے اندر جائے گا۔ تو یہ جو آسمان ہے، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گروا دیجئے، ڈیمانڈ کرتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں سورۃ العنکبوت میں دوسری جگہ پہ، ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو اللہ کا عذاب لا کر کے دکھلائیے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولین او يأتيهم العذاب قبلا، لوگوں کو ایمان لانے سے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش کرنے سے جبکہ اللہ کی ہدایت آ چکی ہے، صرف اس بات نے روکا ہے الا ان تأتيهم سنة الاولین، کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جیسا پچھلے لوگوں پر عذاب آیا ہم پر بھی عذاب آ جائے تو ہم مان لیں گے، او یاتیہم العذاب قبلا، یا ہم عذاب کو بالکل سامنے دیکھ لیں، جب ہم عذاب کو سامنے دیکھ لیں گے تو نبی پر ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ بات ہونے والی نہیں، کیونکہ عذاب آ جانے کے بعد اور عذاب دیکھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کسی کو کوئی موقع نہیں دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، کسی قوم پر عذاب بھیجنا ہوتا ہے تو عذاب بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر رسول بھیجتے ہیں، اللہ ڈائریکٹ عذاب نہیں بھیجتا ہے۔ آپ پرانے زمانے کی پوری ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، جتنے بھی انبیاء جن جن قوموں کے اندر آئے ہیں ان قوموں کی ہسٹری کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رسولوں کو بھیجا، رسول آئے، انہوں نے خوشخبری دی، انہوں نے لوگوں کو ڈرایا۔ جو لوگ نبی پر ایمان لانے والے، نبی کی باتوں پر ایمان لانے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، نبی کی اطاعت کرنے والے، نبیوں نے ان کو بشارت دیا، خوشخبری دیا، اور جو لوگ نبی کی مخالفت کرنے والے، نبی کی باتوں کو جھٹلانے والے، نبی نے ان کو ڈرایا۔ یہ پہلے کام ہوتا ہے، پہلے عذاب نہیں آتا ہے۔ لیکن اللہ نے آگے فرمایا وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ باطل کی سند سے جھگڑا کرتے ہیں، جو لوگ کافر ہیں وہ باطل کی سند سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ حق کو پسپا کر دیں۔ آج دیکھیے پورا قرآن کریم، پورے احادیث مبارکہ کو کھنگال دیا گیا، کھنگال کر کے دیکھ لیا گیا، کہیں پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ عید میلاد النبی نہیں منایا جائے، عید میلاد النبی منایا جائے، کہیں پر بھی نہیں ہے، کہیں پر بھی آپ یہ نہیں پائیں گے کہ عید میلاد النبی منایا جائے۔ لیکن جو باطل لوگ ہوتے ہیں، جو کافر لوگ ہوتے ہیں، جو باطل پرست ہوتے ہیں، ان کا یہ شیوا نہیں ہوتا ہے۔ جو بدعتی اور خرافاتی ہوتے ہیں ان کا یہ شیوا نہیں ہوتا، ان کا شیوا کیا ہوتا ہے؟ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو بےہودہ دلیلوں سے لوگوں کے سامنے پیش کریں، بےہودہ دلیل، قرآن سے کوئی دلیل نہیں، احادیث مبارکہ سے کوئی دلیل نہیں، دلیل کہاں سے؟ دلیل صرف اور صرف اپنے بنا کر کے، جس کی کوئی سند نہیں ہے، جس کی کوئی حقانیت نہیں ہے، ان دلیلوں کو سامنے لا کر کے بولیں گے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم کو نبی سے بڑا محبت ہے، ہم کو فلاں ہے، چلا ہے، اس لیے ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کلیئر کہا وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، کفرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے والے۔ ہم جو کافر کہتے ہیں، کافر کسی کو کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کافر کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی باتوں کا انکار کرنے والا اور نبی کی باتوں کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو انکار کرنے والے ہیں وہ باطل کی سند سے جھگڑا کرتے ہیں۔ کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ کیوں بحث کرتے ہیں؟ کیوں کٹھوجتی کرتے ہیں؟ تاکہ وہ حق بات کو شکست دے دے، حق بات کو بالکل ہرا دے، حق بات کو کمزور کر دے، حق بات کو دبا دے، اور ان کی جو باطل بات ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اس چیز سے ان کو ڈرایا، جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا، جس چیز کی ان کو خوشخبری دی گئی، جن باتوں کی ان کو دلیل دی گئی، جو ان کو دلیلیں ان کے سامنے رکھی گئی، ان باتوں کو انہوں نے مذاق بنا لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت بتلائی ہے ان مشرکین کی، ان خرافاتیوں کی، جو اللہ کی دلیل کو سامنے آنے کے بعد بھی، اللہ کی دلیل کے سامنے آنے کے بعد بھی ان لوگوں نے حق بات کو جھٹلایا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ سامعین کرام، یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی سچا مسلمان ہے، اگر کوئی آدمی پکا مسلمان ہے، یا اگر کسی آدمی کے دل میں رتی بھر بھی سلامتی ہے، تو ان باتوں کے اوپر غور و فکر کر کے اپنے
عقیدے کو اور اپنے عمل کو درست کرے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا